اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابرکت اور رونقوں سے بھرے ہوئے ایام ربیع النور شریف کے چل رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا عمل جو ہے، وظیفہ جو ہے، یہ بہت ہی خاص، مجرب، مقبول اور جو ہے قبولیت کی بلندیوں کو چھونے والا عمل ہے۔ آپ نے یہ 2 آیتیں ربیع النور شریف کی ان بابرکت گھڑیوں میں اس طرح پڑھنی ہیں کہ انشاءاللہ پڑھ کر جب اللہ سے دعا مانگو گے، پہاڑ جتنا بھی مقصد آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی آئے گی، مفلسی، غریبی، تنگ دستی سے نجات ملے گی، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہر وار سے آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ سکون ہی سکون زندگیوں میں آ جائے گا، مشکلات ختم ہوں گی، اور دعائیں جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد آپ کو قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دنیا بھر کی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ولادت باسعادت والے مہینے کے اندر بزرگوں کا ایک مشغلہ تھا، ایک ان کی یہ اچھی عادت تھی کہ وہ اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے، ذکر درود کی محافل کرتے۔ تو آپ بھی اگر لاکھوں ہزاروں خرچ نہیں کر سکتے تو چند 100 اپنے ہی بچوں پر، اپنی ہی فیملی پر لگائیں، اور حضور پاک کی ذات پر ایک بار بیٹھ کر، اجتماعی طور پر بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں، اور وہ حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں، اور وہی کھانا، وہی لنگر اپنے بچوں کو کھلا دیں۔ تو میرا مالک بڑا کریم ہے، بڑا قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی ہوئی جو عبادت ہے، کی ہوئی یہ جو کام ہیں، انہیں کبھی بھی وہ ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کے رزق میں، کاروبار میں، مال و جان میں برکت فرمائیں گے، اور یہ جو عمل ہے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ جس کام نیک میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے، اور اللہ کریم آپ کی جو دلوں کے اندر جو حسرتیں ہیں اور کئی سال انہیں گزر گئے، وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ خود کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں، اللہ کریم نے ہماری حاجات کو، ہماری نیک خواہشات کو پورا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں، دین اور دنیا کے رزق سے بھی مالا مال فرما دیا ہے۔ سورۃ الرحمن، یہ سورۃ الرحمن 27ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کی ان 2 آیتوں کا عمل ہم نے کرنا ہے۔ ایک آیت نمبر 68 ہے، اور ایک بالکل لاسٹ والی جو آیت ہے 78، ان 2 آیتوں کا عمل ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 68، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور اس کی جو آخری آیت ہے سورۃ الرحمن کی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ 2 آیتیں ہیں، تو آپ نے بہترین انداز میں اور خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے، آرام کے ساتھ ٹائم نکال کر، ربیع الاول کے دنوں میں، رات میں، دن میں، صبح میں یا شام میں
آپ نے ان 2 آیتوں کا وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ قسمت بہت زیادہ مہربان ہوگی، دینی دنیاوی تمام نیک حاجات پوری ہوں گی۔ آپ کہیں گے کہ یہ عمل پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا، ہم اسے کرتے اور ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے، مستحق ٹھہرتے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کھول کر بیٹھ جائیں اور درمیان کے اندر سورۃ الرحمن کی یہ دونوں آیتیں، آیت نمبر 68، اسے بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹوٹل 4-5 حروف پر مشتمل ہے، اور تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام جو آخری آیت ہے اس کی، اسے بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں کے اول آخر میں الگ الگ 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور دونوں ہی آیتوں کو، آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 78، ان دونوں کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دونوں ہی مرتبہ اول آخر جو درود شریف ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور اس کے بعد آپ دعا کے لیے، اپنی مقاصد کے لیے، اپنی نیک حاجات کے لیے آپ جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرما کر آپ کو دین اور دنیا کے رزق، عزتیں اور دین اور دنیا کے نعمتوں اور مال سے بھی مالا مال فرما دیں گے۔ سورۃ الرحمن کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے۔ اگر ہم مسلمان ایک سورۃ الرحمن کی تلاوت بھی شروع کر دیں نا روزانہ کی بنیاد پہ، تو وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت ہمارے تمام معاملات کے لیے ہمیں کافی ہو جائے گی، لیکن فرق یہ ہے اب پڑھے کون۔ ہمارے پاس دنیا جان کے سارے کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب باری آتی ہے نماز کی یا قرآن کی تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں بلا جھجک جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہمارے تو کپڑے خراب ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وقت گزر جائے گا، میری بہنوں بیٹیوں، وقت گزر جائے گا۔ آؤ اپنا تعلق قرآن کریم اور قرآن کے صاحب قرآن، جن پر قرآن نازل ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ وفا کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، اور ایسی محبت کریں کہ کریم آقا علیہ السلام کی زندگی کو فالو کریں اور قرآن کریم کی آیات بینات کے ساتھ جو ہے ہم وفا کریں۔ تو پھر یہ دونوں قرآن اور قرآن صاحب قرآن ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی وفا فرمائیں گے، اور بروز محشر بھی، قیامت والے دن بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ وفا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔